پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین اکرام، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیارے بچے اور ہمارا قرآن۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، قرآن کی معلومات ہمارے پروگرام میں فراہم کی جاتی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ جب بھی موقع ملے، جب بھی ٹائم ملے، بلکہ ٹائم نکالنا چاہیے، فرصت سے موقع نکالنا چاہیے اور درود پاک کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ آئیے بچوں کا تعارف بھی لے لیتے ہیں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے دیں گے؟ ان کو مائک دے دیں۔ سید ابو بکر۔ سید صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ آگے محمد حسنین میمن۔ حسنین بھائی، سید برہان۔ برہان بھائی ماشاءاللہ، دو سید ہمارے ساتھ۔ کیا بات ہے۔ محمد ایان۔ ایان بھائی ماشاءاللہ۔ آگے محمد بلال۔ بلال بھائی ماشاءاللہ۔ عبد القادر۔ عبد القادر بھائی۔ سید منہال۔ سید منہال ماشاءاللہ۔ کئی سارے سید حضرات جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ننھے منھے پیارے پیارے سے بچے ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ سیکھتے ہیں پروگرام سے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کے بچے اگر ادھر ادھر ہیں، ٹہل رہے ہیں یا کہیں اور ہیں، تو ان کو بھی آپ جو ہے نا ایف جی این چینل کی اسکرین کے سامنے لے آئیں۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام سے بھی بہت ساری معلومات ہم جو ہے وہ دینے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور آج بھی قرآن کریم میں ذکر شدہ کس واقعے کا ذکر کرنا ہے یا کیا معلومات ہمارے لیے قرآن کریم میں موجود ہے، آج کس چیز کو ٹاپک بنانا ہے، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے اپنے مہمان خصوصی کا تعارف بھی سن لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ویسے محتاج تعارف شخصیت نہیں ہے، ہمارے ساتھ کئی سارے پروگرام میں ساتھ میں رہے ہیں۔ مولانا صوبان مدنی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ ناظرین اکرام، آج ہم مولانا صوبان مدنی صاحب سے بھی بہت ساری باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور جب تک کے لیے آئیے سب سے پہلے اپنا پہلا سیگمنٹ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ تلاوت قرآن کریم۔ جی ہاں، صوبان مدنی صاحب سے ہی تلاوت بھی سن لیتے ہیں۔ صوبان بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھی تلاوت کرتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، جب بھی تلاوت ہو، خوب توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کیجیے، انشاءاللہ بہت برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ لا
تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم माशाल्लाह क्या बोलेंगे सब सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों कैसा लग रहा था? सोबान भाई तिलावत कर रहे थे, अच्छा लग रहा था ना? तो देखिए तिलावत कुरान करीम से जब तिलावत होती है तो ये दिलों के सुकून का भी सबब है, इंसान के दिल को जो है वो सुकून हासिल होता है तिलावत कुरान करीम से। इंशाल्लाह हम कलाम भी शामिल करेंगे और सोबान भाई हमें कलाम भी सुनाएंगे। और इससे पहले मैं अर्ज़ करूं कि जब बंदा तिलावत करता है या तिलावत सुनता है और उसके जहन में ये होता है कि ये मेरे रब का कलाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, ये तसव्वुर होता है और अब तिलावत सुन रहा होता है, आंखें बंद हों और तसव्वुर में ये जहन में हो इंसान के कि ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अल्लाह मुझसे कुछ फरमा रहा है, तो वाकई में दिल को बहुत सुकून फ़ील होता है, बहुत राहत फ़ील होती है। तो नाज़रीन इकराम, हमें भी खूब तिलावत करने का जहन बनाना चाहिए, अपने बच्चों को कुरान की तरफ लाना चाहिए, उनको कुरान पढ़ना सिखाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया जो है वो इस पर बहुत सारा काम कर रही है। और हमारे साथ जो प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं ये भी माशाल्लाह कहीं ना कहीं ज़ेर तालीम है, तालीम का सिलसिला जारी है, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुरान पाक सीखते हैं, सिखाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रोग्राम में कलाम भी शामिल करते हैं। जी, कौन सुनाएगा कलाम आज? इंशाअल्लाह आज हमारे सैयद अच्छा, सैयद साहब से सुनेंगे। चलें सैयद साहब, माशाल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका
والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر میں برسانے والے بدو پر میں برسانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں رضا نفس دشمن ہے دم میں کہا تم نے دیکھے ہے چندرانے والے کہا تم نے دیکھے ہے چندرانے والے ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بولیں گے سب؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بچوں کی ادائیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو ہے نا وہ جب نعت پڑھتے ہیں تو ان کی ادائیں بھی مختلف ہوا کرتی ہیں، انوکھی ہوا کرتی ہیں۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور آج بھی بہت خاص ٹاپک ہے۔ آج ہم کس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں؟ آج قرآن پاک میں ایک شخص کا نام یوز ہوا ہے، لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ کون ہیں؟ قرآن میں ان کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے متعلق ہم جو ہے وہ معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے معلومات اور تربیت۔ معلومات اور تربیت۔ جی صوبان بھائی، لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی اور پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیاری ہستی کے بارے میں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، جن کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، ایسی بڑی ہستی کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کون ہے وہ؟ جیسے کہ ہمارے اعظم بھائی نے بتایا، لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کون ہے؟ کس کے حوالے سے ہم آج تذکرہ سننے والے ہیں؟ لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابھی جو پیارے بچوں جن آیات کی تلاوت کی گئی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر لی، انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ یہ قرآن پاک میں ان کے حوالے سے اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، اور ان کی نصیحتیں بھی بڑی مشہور ہیں۔ قرآن پاک میں ان کی نصیحتیں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے جو اپنے بیٹے کے لیے نصیحتیں کی تھی تو یہ نصیحتیں بھی موجود ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ پیارے بچوں آپ کے لیے، خاص کر ناظرین سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے، جو والدین بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو نصیحتیں ہیں وہ بہت کارساز ہیں، بہت فائدہ مند ہے۔ تو آج میں ریکویسٹ کروں گا ناظرین سے بھی کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو
مدنی پھول اس میں دیے گئے ہیں، اس کو سننے کی نیت سے ہو سکے تو آپ بھی بیٹھ جائیں اور آپ اپنے بچوں کو بھی اگر وہ ادھر ادھر ہیں تو ان کو بٹھائیں۔ ہاں ناظرین میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب جو بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت سمجھا لیا بچوں کو، بہت تربیت کر لی، لیکن بچہ ہے مانتا ہی نہیں ہے، ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کی شکایت ایسی ہوتی ہے، تو آخر کس انداز میں بچوں کی تربیت کی جائے یہ آج ہم سیکھیں گے۔ اعظم بھائی کچھ چیز پوائنٹس اس میں وہ بھی ہیں کہ جس کے حوالے سے ماں باپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اب بچہ جب بڑا ہو جائے گا تب اس کے ساتھ یہ معاملات پیش کریں گے ہم، یعنی یہ چیزیں ہم اس وقت سکھائیں گے، لیکن یہاں پر بچپن سے ہی سکھانے کی طرف تعلیم دی گئی ہے۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ کچھ چیزیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آج کے سلسلے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے یہ اللہ پاک کے بڑے فرما بردار نیک بندے تھے، اللہ سے انہیں بڑی محبت تھی اور اللہ عز و جل کو بھی ان سے بڑی محبت تھی۔ دنیا میں لوگ جو ہوتے ہیں ان کی دماغیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور کچھ میڈیم لیول کے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ آپ اپنے اسکول میں بھی دیکھتے ہوں گے کچھ بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور کچھ بچے جو ہیں وہ نارمل ہیں اور کچھ بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا کمزور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑی ذہانت سے نوازا تھا، یعنی بہت زیادہ وہ ذہین تھے، ان کا قرآن میں ذکر ہے۔ اچھا پیارے بچوں، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، یہ جو ہمارا پروگرام ہے، یہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے نا؟ تو قرآن میں کتنے سورے ہیں ٹوٹل؟ نمبر آف سوراز کتنے ہیں؟ سورہ کی تعداد کتنی ہیں؟ جی کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ جی ایان بھائی، ایان بھائی کو مائک دیں۔ 114۔ ماشاءاللہ، قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں اور لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے نام سے مکمل پوری ایک سورہ بھی نازل کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، یعنی سورہ لقمان جس کی آیتوں کی تلاوت ابھی ہم نے کی تھی۔ تو ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ان کے حوالے سے ایک پوری مکمل سورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیسا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو کیا عطا کیا؟ حکمت عطا کیا، حکمت عطا کیا کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ کیا ادا کر؟ اللہ کا شکر ادا کر۔ تو پیارے بچوں، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز اگر نعمت ملتی ہے تو اس کا مطلب ہمیں اپنے رب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں انہیں حکمت کی نعمت ملی، حضرت لقمان کو حکمت کی نعمت ملی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لقمان ہم نے آپ کو حکمت عطا کی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے یہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے تھے۔ کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، مقاتل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے تھے۔ کون تھے؟ خالہ کے بیٹے تھے۔ یہ بڑے عالم بھی تھے، حضرت لقمان جو تھے یہ بہت بڑے عالم بھی تھے، اللہ نے انہیں بہت سارا علم عطا کیا تھا۔ اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے انہوں نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی پائی۔ کس کی صحبت؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی، یعنی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے ایک نبی کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور آپ ان سے علم دین سیکھا کرتے تھے۔ صحیح، اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ ابھی داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے لقمان حکیم جو تھے وہ فتوے بھی دیتے تھے، لوگ ان سے سوال کرنے کے لیے آتے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کے سوال کا جواب بھی دیتے۔ ہوتا ہے نا ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو مفتی صاحب ہمیں عالم صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مفتی صاحب ہمیں جواب دیتے ہیں۔ تو اس زمانے کے لوگ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ سے
سوالات بھی کیا کرتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دیتے تھے. صحیح. سیکھتے کس سے تھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ حضرت داؤد داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے. ماشاء اللہ جی. لیکن جیسے ہی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت کا اعلان کیا, نبی ہونے کا دعویٰ کیا, نبوت کا اعلان کیا, تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ وغیرہ دینا چھوڑ دیا. کیوں؟ نبی کے ہوتے ہوئے میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد فتویٰ دینا بند کر دیا. سبحان بھائی, لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حکیم بولا جاتا ہے جی. اس کی کیا حکمت ہے؟ ان کو حکیم کہا جاتا ہے, حکیم لقمان. اچھا, اب میں اس کی جب تشریح کروں گا نا لفظ حکیم کی, صحیح. تو بچے بہت ساروں کو حکیم سمجھنے لگیں گے. ہاں, ہم تو حکیم اس کو سمجھتے ہیں نا, ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کو حکیم کہا جاتا ہے عام طور پہ. حکیم کے بہت سارے معنی ہیں. جو ذہین ہوتا ہے, بہت زیادہ ذہانت والا ہوتا ہے, اس کو بھی ہم کیا, وہ بھی کیا, اس کو بھی لغوی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ حکیم. یعنی حکمت ہے اس کے اندر. اسی طرح باتوں کو جلدی جو پک کر لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے, اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے لغوی طور پر؟ حکمت والا کہا جاتا ہے. جس کی عقل بہت تیز ہو, ہے نا, فوراً باتیں سمجھ میں. ابھی آپ کے ذہن میں اسکول کے بہت سارے بچے آ رہے ہوں گے, آپ کے فرینڈس بھی آ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ بھی حکیم ہے, یہ بھی حکیم ہے نا. اصل حکیم کون ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے. کلاس روم میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں سبحان بھائی, جیسے استاد صاحب نے کوئی, ٹیچر نے کوئی بات بولی تو وہ بچے ایک دم پک اپ کر لیتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو 2 بار 3 بار 4 بار سمجھانا پڑتا ہے تب جا کے ان کو سمجھ آتی ہے. تو یعنی جلدی سمجھ لینا باتوں کو, یہ حکمت کہلاتی ہے. یہ حکمت ہے, یہ بھی ایک حکمت ہے. اب تفسیر خاصی میں لکھا ہوا ہے, پیارے بچوں توجہ کے ساتھ سنیے گا, کہ اصل حکیم یعنی اصل حکمت والا کون ہے. تفسیر خاصی میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی حکمت ڈال دیتا ہے, اس کا دل جو ہے, اس کا جو دل ہوتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے. وہ سمجھدار انسان بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ سمجھدار انسان بن جاتا ہے. وہ برائیوں سے بچنے لگتا ہے. کس سے بچتا ہے؟ برائیوں سے بچتا ہے. لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا ہے. برائی والے کام نہیں کرتا بلکہ بھلائی والا کام کرتا ہے. کسی کو تکلیف نہیں دیتا. کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے, ہے نا. زندگی گزارتے ہیں ہم, تو زندگی گزارتے ہوئے بہت ساروں کے ساتھ ہمارا پالا پڑتا ہے, واسطہ پڑتا ہے. تو حکیم جو ہوگا, حکمت والا جو ہوگا, وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے دوسرے پریشانی میں مبتلا ہو جائے, جس سے دوسروں کو کیا ہو, پریشانی ہو, تکلیف پہنچے. ایسا کام حکمت والا صحیح نہیں کرے. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اگر کوئی سامنے والا پریشان ہے, اگر وہ کسی پریشانی کے اندر ہے, تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے, سامنے والے کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے. صحیح. تو حکیم صرف وہ نہیں کہ جو ذہین ہو, پڑھنے میں اچھا ہو, پک اپ اچھا کر لیتا ہو, اچھے سے سمجھ لیتا ہو, بلکہ حکیم وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف نہ دے, برائی والے معاملات دوسروں کے ساتھ نہ کرے, بھلائی کے ساتھ پیش آئے اور کسی کو تکلیف نہ دے. تو پیارے بچوں انشاءاللہ ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے انشاءاللہ. ہمیں ہمارے کوئی کام سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ان کی نصیحتیں بھی کافی مشہور ہیں. انشاءاللہ ہم نصیحتوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے. تو پیارے بچوں, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھے, ان کی نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں بھی بیان کیا. کیا کیا نصیحتیں انشاءاللہ ہم سنتے ہیں. کہ سب سے پہلے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا, اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ اکبر. اے بیٹے, اللہ کے سوا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. یہ جو شریک ٹھہرانا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. یعنی صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. پہلی نصیحت جو لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو کیا تھا وہ کیا تھا, کہ اللہ کے سوا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا, ہے نا, اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے. یہ جو چیز ہے نا, یہ سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے. یعنی یہ
سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ اہم، اگر ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی عبادت میں، تو بندہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ ہمیشہ یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ عز و جل ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ دوسری نصیحت جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی تھی، پیارے بچوں آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور ناظرین آپ سے بھی میں گزارش کروں گا آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائے کے دانے کے برابر ہو، چاہے وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، برائی کہیں پر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ برائی چھپتی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کو تمہارے سامنے حاضر کرے گا اور اس کا حساب بھی فرمائے گا۔ برائی چاہے کیسی بھی ہو، رائے کے دانے کے برابر ہو، چھوٹی سی چھوٹی برائی کیوں نہ ہو، چاہے تم نے پتھر کے چٹان میں چھپ کر وہ برائی کی ہو، کہیں بھی تم نے کی ہو، وہ برائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس برائی کو تمہارے سامنے حاضر کرے گا اور قیامت کے دن اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری نصیحت یہ تھی۔ تیسری نصیحت پیارے بچوں ہم سب سے ریلیٹ کرتی ہے۔ پیارے ناظرین آپ سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھو۔ صحیح، کیا قائم رکھو؟ نماز قائم رکھو۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ تیسری نصیحت کیا ہے؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم کرو۔ کیا کرو؟ اچھی بات کا حکم کرو۔ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے دوسروں کو روکو، برائی سے دوسروں کو روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہوئے، برائی سے روکتے ہوئے، جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت پر تم کیا کرو؟ صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو۔ ایسا ہوتا ہے نا پیارے بچوں کہ کبھی آپ کوئی اچھی چیز کسی کو بتا رہے ہیں تو وہ آپ پہ کیا ہو جاتا ہے؟ غصہ ہو جاتا ہے، آپ کو ڈانٹنے لگتا ہے، آپ کو پریشان کرنے لگتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے نا۔ کوئی آپ کو مار رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف مت دیجیے، ہے نا، آپ اچھے سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ اگر وہ پھر بھی مارے تو ہمیں کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ ٹیچر کو بولنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے نا، ٹیچر کو بولنا ہے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کلاس روم میں بھی خاص کر کہ جب بچے آتے ہیں ٹیچر کے پاس اور ٹیچر جو ہے وہ کہیں اور کا غصہ بھرا ہوتا ہے تو بچوں پہ نکل جاتا ہے۔ اب بچوں پہ نکلتا ہے تو وہ بچہ بھی زد میں آ جاتا ہے جس نے مستی نہیں کی ہوتی ہے نا، جس کی غلطی نہیں ہوتی ہے اس کی بھی پٹائی لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی ہمیں صبر ہی کرنا ہوگا۔ صبر ہی کرنا۔ ان سب چیزوں کے بعد میں یہ کہا گیا قرآن پاک میں ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ وہ کام ہے جن کا کرنا لازم ہے۔ کیا ہے؟ لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ کون کون سے کام؟ نماز قائم کرو، ایک، دوسرا نیکی کا حکم دو، تیسرا برائی سے منع کرو، اور یہ کام کرتے ہوئے اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے، مصیبت دے، تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ صبر کرو، ہے نا، اس سے ریئیکٹ مت کرو بلکہ اس میں صبر کرو۔ اور یہ کام قرآن پاک میں کہا گیا کہ یہ کام وہ ہیں جن کا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح آگے یہ بتایا گیا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اچھا ایک بات بتائیں پیارے بچوں، آپ ایک بات بتائیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے بات چیت کرتا ہے نا، ہمارا بیسٹ فرینڈ نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، ہے نا، کوئی ہم سے بات چیت کر رہا ہے تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کی باتیں نہیں سنتے، ہے نا، ہاں ایسے ادھر چہرہ ادھر کیا ہوتا ہے اور اس سے بات بھی کر رہے ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا۔ ہاں، تو قرآن پاک میں کہا گیا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ رکھنا، بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ رکھنا، یعنی
किसी से हम बात कर रहे हैं या कोई हमसे बात करना चाह रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। ये नसीहतें किसने बयान की? हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने बेटे से फरमाया। अच्छा, ऐसा भी होता है प्यारे बच्चों, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप बताएंगे मुझे, जैसे कोई रास्ते में चल रहा है, कोई सीना थान के चलता है या फिर कोई सुस्त मिजाज होके चलता है ना, कोई कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी चलता है या फिर कभी सुस्त होके चलता है, तो हमें कैसे चलना चाहिए बताएं? आप बता सकते हैं कैसे चलना चाहिए? नॉर्मल चलना चाहिए। नॉर्मल चाल चलना चाहिए, है ना? सही। हाँ, तो कुरान पाक में भी कहा गया, इनकी नसीहतें जो हज़रत लुकमान हकीम ने रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो अपने बेटे को नसीहत की, उसमें फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और ज़मीन पर अकड़ते हुए ना चलना। ज़मीन पर अकड़ते हुए ना चलना, बल्कि ज़मीन पर दरमियाना चाल चलना, ना ही बिल्कुल सुस्त होकर। कुछ चिछोरे बच्चे होते हैं, जो बच्चे अच्छे नहीं होते, वो क्या कर रहे होते हैं, बिल्कुल मतलब कभी लागर होकर, कमज़ोर होकर एक्टिंग करते हुए चल रहे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इतरा कर चलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है? दरमियाना चाल चलना है। इसी तरह आखिरी बताया गया, यानी दरमियाना चाल के साथ चले। इन सब चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में अगर लेकर आएंगे प्यारे बच्चों, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम नेक बनने में क्या हो जाएंगे? कामयाब हो जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं सोबान भाई कि बच्चे ही क्या, बड़े क्या, जवान क्या, बूढ़ा क्या, हर बंदा यानी हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान, उस सब के लिए ये ज़रूरी है जी। यानी उसका जाहिर सी बात है, इंसान है तो उसका चलना भी होता होगा, ठीक है, उसका लोगों से ताल्लुकात भी होते होंगे, तो कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या कायदे रखने हैं, क्या चीज़ें जो हमें करनी है लोगों के साथ। आज़म भाई, मैं यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें। यहाँ पर हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हैं, इनको अल्लाह तबारक व ताला ने हकीम कहा। क्या कहा? हकीम, यानी ये हिकमत से भरे हुए थे। तो वालिदैन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब वो अपने बच्चों को समझाएं तो उनका अंदाज भी हकीमाना हो, हिकमत से भरा हो। सही। और यहाँ पर उन्होंने एक कुरान पाक में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तो अंदाज भी इनका नरमी वाला है। अंदाज भी इनका कैसा है? नरमी वाला है। अच्छा, तो नरमी वाले अंदाज में इन्होंने हिकमत की बहुत सारी मिसालें हमारे माशरे में देखने को मिलती हैं। अगर जैसे मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने फ़ोन ले लिया, ठीक है, अब माँ बाप ने देखा, वालिदा ने देखा या अब्बू ने देखा, तो उन्होंने देखा कि बच्चा फ़ोन चला रहा है, एकदम उनके दिमाग की फिरी और फिर बच्चे को डांटना शुरू कर दिया। और उसकी जगह पे देखें, फ़ोन आप उनसे लें, उनकी जगह पर उन्हें कोई और चीज़ दे दें, किसी और चीज़ से बंदा खेल ले, बच्चा खेल ले, तो इस तरीके से अगर कुछ नेमुल बदल उसको देंगे तो उसका जहन उस चीज़ की तरफ से हटेगा। तो हिकमत से सोचना चाहिए इंसान को, थोड़ा सा मतलब सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए, यानी इस तरीके के अंदाज नहीं अपनाना चाहिए जिससे बुरा असर पड़े। बच्चे पे भी बुरा असर पड़ता है गुस्से की वजह से, डांटने की वजह से। कहीं कहीं डांटना मतलब ज़रूरी हो जाता है, लेकिन हर जगह डांटना, हर जगह बच्चे की गलती पर जो है वो इस तरह की पकड़ करना, तो ये मुनासिब अंदाज़ नहीं होता है। तो थोड़ा प्यार से, मोहब्बत से, सब्र से। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे अभी बच्चों का भी सब्र के मुतालिक जो है वो पॉइंट्स चला, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम सब्र क्यों करें जब हम बदला ले सकते हैं किसी से। जैसे बच्चों के साथ भी होता है, बच्चे आपस में खेल रहे हैं, दोनों बराबर हैं, एक ने 1 लगा दिया तो दूसरे ने 2 लगा दिया, वो बोल रहे हैं मैं क्यों सब्र करूं भाई। तो आप क्या कहेंगे कि मतलब सब्र क्यों करना चाहिए मुसीबत पर? सब्र करने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं कुरान पाक में। मुझे तो ये समझ आता है कि मुसीबत आई है आपके पास, ठीक है, तभी तो सब्र करने को कहा जा रहा है। कोई खुशी के अंदर तो सब्र करता नहीं है। सब्र करने को कहा ही उस सूरत में जा रहा है कि जब आप बदला लेने की कुदरत रख रहे हैं, जब आपके पास बदला लेने की ताकत ही नहीं है तो सब्र कैसे? सब्र तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि सब्र ही करेगा बंदा, तो वो सब्र नहीं होता। यानी जब बदला रखने की कुदरत है बंदे के ऊपर और फिर जो है वो सब्र कर रहा है, तो असल सब्र वही है। जी, सब्र क्यों? कुरान पाक की एक आयत करीमा है, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम, क़यामत के दिन साबिरीन जो होंगे, सब्र करने वाले होंगे, प्यारे बच्चों तवज्जो से सुने, सब्र करने वाले होंगे, उन्हें बहुत अजर दिया। क्या बात है। जब वो क़यामत के दिन आएंगे
اور ان کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے اور یہ گمان کرنے لگیں گے کہ ہم دنیا میں اور صبر کر لیتے، صحیح صحیح اور صبر کر لیتے تو ہمیں اور زیادہ اجر و ثواب مل جاتا، صحیح صحیح ہے نا. تو ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا، اللہ کی مدد ہر ایک کے شامل حال ہے، لیکن صبر کرنے والا جو ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی خصوصی مدد فرماتا ہے، کیا بات ہے، خاص طور پر مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، بہت ساری معلومات ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکمت بھری باتیں، ان کی نصیحتیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے. بہت ساری معلومات ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اور سننے کا سب سے زیادہ سننے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ اس پر عمل کرے. سبحان بھائی، انسان سنتا تو پورے دن رہے لیکن عمل ایک بات پہ نہ کرے تو پھر اس کا سننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. یعنی سنے بندہ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو اس پر لانے کی کوشش کرے. ناظرین اکرام، آئیے اپنے لاسٹ اور آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. 3 الفاظ قرآن سے. پیارے بچوں، آپ کو اسکرین پر 3 الفاظ نظر آ رہے ہیں؟ جی 3 الفاظ دکھ رہے ہوں گے. تو ہم ان کا معنی دیکھیں گے. یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوا ہے. جی پہلا لفظ ہے فیل. آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. پہلا لفظ ہے فیل. الفیل. کیا ہے؟ الفیل. فیل کا معنی ہوتا ہے بچوں، ابھی آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور گھر جا کے اس کو سنانا بھی ہے. فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی. کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاتھی. دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے ہاتھی؟ ماشاء اللہ. اچھا، یہ الفیل والا ورڈ آپ نے کہیں قرآن میں پڑھا ہے؟ کہیں سنے؟ کہاں پر؟ سورہ فیل میں. سورہ فیل میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں پر فیل کا لفظ ہے. ماشاءاللہ. دوسرا لفظ ہے الکلبن. الکلبو یعنی کلبن کا معنی ہوتا ہے کتا، جس کو ہم ڈاگ بولتے ہیں، ڈاگی بولتے ہیں. تو عربی میں اس کو کلبن کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں عربی میں؟ کلبن. کلبن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑے قاف سے اگر ہو تو، ہاں، بڑے کاف سے اگر قلبن ہوگا تو اس کا معنی ہو جائے گا دل. ٹھیک ہے. چھوٹے کاف سے اگر کلبن ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کتا، ڈاگی جس کو بولتے ہیں. اچھا، تیسرا لفظ ہے البغال. البغال کا معنی ہوتا ہے خچر. خچر گدھا دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ہاں، تو گدھا جو ہوتا ہے اسی کی ایک ہم شبی اسی کی جو ہے وہ نسل سے ہی ہوتا ہے، خچر جس کو کہتے ہیں. تو البغال اس کا معنی ہوتا ہے خچر. جی پہلا لفظ ہے الفیل، اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھی. دوسرا لفظ ہے الکلبو، اس کا معنی ہوتا ہے کتا. اور تیسرا لفظ ہے البغال، اس کا معنی ہوتا ہے خچر. جی البغل البغال. البغل البغال. صحیح. جی یاد ہو گئے آپ لوگوں کو؟ امید ہے آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے. تو ہم سن لیتے ہیں. پہلے لفظ الفیل کا معنی کون کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے. بلال بھائی. ہاتھی. 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 ہاتھی کو دیکھا آپ نے؟ صحیح صحیح. اچھا، دوسرا لفظ جو ہے الکلبو، اس کا معنی کون کون بتائے گا؟ جی بتائیں. جی کتا. کتا ہوتا ہے اس کا معنی. قاف سے اگر ہوگا تو دل. دل. ہاں، القلبو. قلبن بڑے قاف سے ہوگا تو پھر جو یعنی فرق کرنا پڑے گا نا. صحیح. موٹا پڑھیں گے تو قاف قلب دل ہو جائے گا، اور القلب باریک کر کے پڑھیں گے تو کتا ہو جائے. کتا ہو جائے گا. البغال کا معنی عربک لینگویج بڑی سینسیٹیو بھی ہے. صحیح صحیح صحیح. یعنی دیکھیں، آپ پر پڑھ رہے ہیں، کسی حرف کو موٹا پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی چینج ہو جا رہا ہے، باریک پڑھ رہے ہیں تو معنی چینج ہو جا رہا ہے. البغال تیسرے لفظ کا معنی کس کس کو پتہ ہے؟ ماشاءاللہ، ان سے سن لیتے ہیں. یہ چھوٹے سے پیارے سے. البغال. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا ماشاءاللہ. کیا معنی ہے اس کا البغال کا؟ کوئی ہیلپ کرے ان کو. ہیلپ کر دیجیے بھائی. خچر. کان میں بتا دیا. خچر. خچر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ایکٹیویٹی اور 3 الفاظ قرآن سے اور اس کا معنی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بے حد خیال رکھیے. اور ہم سب آخر میں اپنا مدنی مقصد بھی دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جوش نظر نہیں آ رہا ہے آپ لوگوں میں، مقصد بیان ہو رہا ہے تو اپنا مقصد بیان کرنا ہے ایک بار دوبارہ سے. ٹھیک ہے، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی
کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔